اب باری ہے ہمدرد پبلک اسکول کے مڈل سیکشن کی طالبہ مسفرہ معراج کی۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور معزز حاضرین محفل، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے حکیم محمد سعید شہید کے افکار، صاحب الرائے اور مستقبل کے معمار۔ معزز حاضرین، حکیم محمد سعید علم و عمل کا عظیم نشان، ایثار، ہمدردی اور اخلاق و کردار کا عظیم پیکر تھے۔ ان کا شمار ایسی نادر ہستیوں میں ہوتا ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں اور جن کے لیے بزم ہستی محو جستجو رہتی ہے۔ جناب صدر، حکیم صاحب کے افکار آج بھی ہمارے رہنما ہیں۔ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ نونہال قوم کا سرمایہ ہے۔ اگر قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح بنیادوں پر ہوئی تو ملک کا مستقبل روشن ہے، اور اگر یہ سرمایہ وقت کی دھول کی نظر ہو گیا تو ملک کے مستقبل کو تاریکی سے نہیں بچایا جا سکتا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، بچوں کو پڑھاؤ ملت بچاؤ مہم چلائی جائے، اور یہ بھی کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دی جائے۔ وہ رفتہ رفتہ بچوں میں علمی انقلاب کا جذبہ ابھار رہے تھے۔ وہ نونہالوں سے بہت محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ نونہالوں کے درمیان آ کر میں جوان ہو جاتا ہوں۔ نونہالوں کو عظیم بنانا میری زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو ہی پورا کرنے کے لیے انہوں نے مدینۃ الحکمہ قائم کیا اور ہمدرد پبلک اسکول، ہمدرد ولیج اسکول، طبیہ اور میڈیکل کالج اور ہمدرد یونیورسٹی کے بہت سے شعبے اس شہر حکمت کی شان ہیں۔ جناب صدر، حکیم صاحب بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے بہت حساس تھے۔ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے ایک جگہ انہوں نے فرمایا، تربیت کو موجودہ قومی تعلیمی پالیسی کا حصہ بنائے بغیر اس کے عملی نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پچھلے قومی تعلیمی منصوبوں کی ناکامی کی بھی یہی وجہ ہے۔ معزز حاضرین، حکیم صاحب ایک جواں فکر اور جواں ہمت انسان تھے۔ وہ سندھ کے گورنر بھی رہے اور گورنری کے مختصر عرصے کے دوران انہوں نے سندھ میں 4 یونیورسٹیوں کے اجرا کی اجازت دی تو BBC نے کہا کہ اگر حکیم سعید کا بس چلے تو 5 برس میں تعلیم 100% کر دیں۔ حکیم صاحب جہد مسلسل پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے پیش نظر صرف ان کے بلند عزائم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے ان کی صحت کا راز دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، اور میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں کسی سے انتقام نہیں لیتا، اس لیے نہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوں اور نہ نفرت میرے قریب آتی ہے۔ لیکن اس محبت و شفقت کے پیکر کو چند نفرت گزیدہ لوگوں نے 17 اکتوبر 1998 کو شہید کر دیا۔ حکیم صاحب نے سعادت کی زندگی گزاری اور شہادت کا رتبہ پایا۔ عبدالماجد دریابادی حکیم صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، حکیم سعید نام ہی کے سعید نہیں بلکہ سعادتوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر جمع کرنا، ان کی تلاش و فراہمی کو انہوں نے اپنا طریقہ بلکہ اپنا پیشہ بنا لیا۔ آخر میں ان اشعار پر اپنی بات کا اختتام کروں گی۔ ظلمت قدوں کا خوف نہیں تھا اسے کوئی، ظلمت قدوں کا خوف نہیں تھا اسے کوئی، وہ شخص روشنی کی طرح بے مثال تھا۔ وہ چاہتا تھا کوئی یہاں پر دکھی نہ ہو، وہ چاہتا تھا کوئی یہاں پر دکھی نہ ہو، اس کو تمام شہر کا کتنا خیال تھا۔ شکریہ۔